السلام علیکم پیارے بچوں. وعلیکم السلام ٹیچر. MCGM آن لائن ایجوکیشن لیکچر میں آپ کی معلمہ سید سعدیہ ابرار علی آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ ہاں کی اسکول ٹیچر. بند ہے لیکن آپ کی تعلیم جاری ہے. آپ کو گھر میں رہتے ہوئے پڑھائی کرتے رہنا ہے. دیکھیے پیارے بچوں، 3 تصاویر آپ کے سامنے ہیں. آپ بغور ان تصاویر کو دیکھیے. جن شخصیات کی تصاویر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، دیکھیے تینوں شخصیات ہیں یہ ہماری بہت ہی مشہور. تو ان میں آپ مجھے یہ بتائیے ان تینوں تصاویر میں وہ کون سی شخصیت ہے جو ہمارے بھارت کے پہلے صدر جمہوریہ تھے؟ ڈاکٹر راجندر پرساد. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھی میموری ہے آپ کی. آپ لوگوں نے یاد رکھا ہے پچھلے لیکچر کو. ہمارے ڈاکٹر راجندر پرساد جو ہے یہ ہمارے پہلے صدر جمہوریہ تھے، اور ڈاکٹر رادھا کرشنن دوسرے صدر جمہوریہ. دوسرے. ویری گڈ، جن کی یاد میں ہم ایک خاص دن مناتے ہیں، یاد ہوگا آپ کو. یوم اساتذہ. یوم ویری اساتذہ. گڈ، ویری گڈ بچوں. اور تیسرے صدر جمہوریہ تھے ڈاکٹر ذاکر حسین. ویری گڈ. اردو کے پچھلے لیکچر میں ہم نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی. آج ہم ڈاکٹر ذاکر حسین اس سبق کے باقی ماندہ جو حصہ ہے اس کو پڑھتے ہوئے ان کی زندگی کے بارے میں مزید معلومات ہم حاصل کرنے والے ہیں. دیکھیے یہ ہے ہماری جماعت ششم کی درسی کتاب، اور یہ ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 8 ہے، جو کہ صفحہ نمبر 26 سے لے کر صفحہ نمبر 28 تک دیا گیا ہے. اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا تھا، آج ہم اس کے آگے مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. چلیے پہلی بات، اس سبق کو جو ہے ادارے کے ذریعے پیش کیا گیا ہے. جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ آزادی کے بعد ہمارے ملک میں عوامی حکومت قائم ہوئی جسے جمہوریت کہتے ہیں. جمہوریت میں جو ہے ملک کے عوام اپنے علاقوں سے نمائندے منتخب کرتے ہیں. الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا الیکشن ہونے کے بعد جو ہے جو 18 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں. تو انتخاب ہے، وہاں سے ہم نمائندے منتخب کرتے ہیں. پھر یہ نمائندے ملک کی پارلیمنٹ میں آ کر حکومت کا کاروبار سنبھالتے ہیں، اور ان میں سے جو ہے کسی اہم شخصیت کو ملک کا صدر مقرر کیا جاتا ہے. اور پارلیمنٹ کے ذریعے جو بھی مسودے بنائے جاتے ہیں اس پر صدر کے دستخط سے ہی سارے قوانین بنائے جاتے ہیں، اور ان پر عمل کرنا عوام کا فرض ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے بھی تصاویر دیکھی، ان میں سے آپ کو معلوم پڑ گیا بھارت کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد تھے. اس کے بعد ڈاکٹر رادھا کرشنن، اور ان کے بارے میں ہم نے 5ویں میں سبق پڑھا ہے. اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر ذاکر حسین. اچھا، ڈاکٹر رادھا کرشنن اور ڈاکٹر ذاکر حسین دونوں بھی پیشے سے ایک مدرس تھے، ایک ٹیچر تھے، اور دہلی میں ڈاکٹر ذاکر حسین درس و تدریس سے منسلک تھے. ان کی عالمانہ خوبیوں اور صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں ملک کی صدارت پیش کی گئی تھی. تو اب ہم دیکھتے ہیں سبق کے اگلے حصے میں کہ ان کی زندگی کیسے گزری تھی. دیکھیے پچھلے سبق کے تھوڑے سے اہم نکات کا ہم اعادہ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر حسین تیسرے صدر جمہوریہ تھے. ان کی پیدائش 8 فروری سن 1897 کو حیدرآباد میں ہوئی تھی. ان کے والد کا نام فدا حسین خان تھا، جو کہ حیدرآباد میں وکالت کیا کرتے تھے. ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تب وہ حیدرآباد سے اتر پردیش آ گئے. اٹاوہ کے اسلامیہ ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی انہوں نے. لکھنؤ کے کالج میں پڑھائی کی. اس دور میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی تھی، جہاں پر انہوں نے MA کیا. مہاتما گاندھی کے کہنے پر مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان اور دوسرے قومی رہنما دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کیا. تو اس دور میں نا ذاکر صاحب کام بھی کر رہے تھے، پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے. انہوں نے وہاں کچھ عرصے کام کیا. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ یورپ کے ملک جرمنی چلے گئے. اب جرمنی میں ان کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر سید عابد حسین اور پروفیسر محمد مجیب سے. مزاج میں یکسانیت پائی گئی، وہ لوگ آپس میں بڑے ہی گہرے دوست بن گئے، اور سن 1926 میں تینوں اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں لے کر ہندوستان لوٹے، اور یہاں آتے ہی ان لوگوں نے جامعہ ملیہ کا کام
संभाला। उसके बाद हमने मालूमात हासिल की थी कि 1948 तक ये जामिया में खिदमत करते रहे, वहाँ पढ़ाते रहे, काम करते रहे। उस दौर में वजीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो उन्होंने उनको मदऊ किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए। जाकिर साहब को इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया। उनके दौर में उन्होंने मुसलमानों के इस तालीमी इदारे को खूब तरक्की दी, वहाँ का जो अमला था उनमें काम करने का जज्बा पैदा किया, बहुत सारे शोबे वगैरह कायम किए। अलीगढ़ में काम करते करते उनकी सेहत गिरने लगी क्योंकि वहाँ पे कामों का बहुत बोझ था। सन 1952 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने घर जामिया नगर चले आए। अब फिर दोबारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने उनको इस्तार किया कि आप बिहार के गवर्नर बन जाएं, और उनको वहाँ गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। इस जिम्मेदारी को भी उन्होंने अच्छे से निभाया। सन 1962 में नायब सदर जमहूरिया, उसके बाद 1967 में सदर जमहूरिया इस ओहदे पर फायज हुए। घर की हर चीज से उनका आला ज़ौक़ झलकता था, उन्हें बागवानी का शौक था। उन्होंने अपने बाग में पेड़ पौधे लगाए हुए थे, गुलाबों की क्यारियां लगाई हुई थी और बहुत किस्म के पौधे उनके पास थे। उनका घर दुनिया भर की तस्वीर से भरा हुआ था। जो तस्वीरें थी ना, उनकी नकलें करवा कर वो बच्चों और दोस्तों में तकसीम करते। उनका मशगला था पत्थर जमा करना, ये उनका बहुत ही अहम मशगला था। उन्होंने अजीब अजीब किस्म के पत्थर जमा किए हुए थे। चरिंद परिंद भी पालने का शौक था। उनके घर में पहाड़ी तोता, बिल्ली, मुर्गियां, बकरियां वगैरह सब थी। ये हमारे पिछले सबक के अहम नुकात है जो हमने पढ़े थे। तस्वीर देखिए, मैंने दिखाई थी, दोबारा आपको दिखा रही हूँ। तो उस वक्त वजीर तालीम है मौलाना आज़ाद, और इन तीनों ने और जाकिर हुसैन साहब ने मिलकर जामिया मिलिया इस्लामिया में काम किया, इसे मजबूत किया। उसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की तस्वीर है। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। सैयद अहमद खान जिन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डाली थी और बाद में वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले वजीर आजम, जिनका जिक्र भी हमें इस सबक में मिलता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे सबक के अगले हिस्से की जानिब, जो हमें इस लेक्चर में जानना है। एक दिन बकरी तसले में दाना खा रही थी। कुछ घास और पत्तियां सामने पड़ी थीं। जाकिर साहब ने अपनी बेगम साहिबा से कहा, आप बकरी को किस तरह दाना देती हैं? घास तो जमीन पर पड़ी है, ये तरीका ठीक नहीं। एक अच्छी सी चटाई बिछाकर उसे बिठाइए, लोटे में पानी लाकर उसका मुंह धोइए, तौलिए से पोंछिए, फिर तसले में खाना सजाकर उसके सामने रखिए। बेगम साहिबा और वहां मौजूद दूसरे घर वाले हंसने लगे। मगर आप इस बात पर गौर करें तो इसमें गहराई है। इससे मालूम होता है कि हर काम छोटा हो या बड़ा अच्छी तरह और सलीके से अंजाम देना चाहिए। अक्सर बड़े आदमी समझते हैं कि अपने से नीचे दर्जे के लोगों और गरीबों से मिलने और बात करने में हमारी शान घट जाएगी। मगर जाकिर साहब का अंदाज और ही था। जब वो अलीगढ़ से दिल्ली आते तो उनके यहाँ की एक गरीब बुढ़िया उनके आने की खबर सुनकर तड़प जाती। जाकिर भैया आए हैं, जाकिर भैया आए हैं कहकर उठती और लाठी टेकती उनसे मिलने पहुंच जाती। जाकिर साहब भी उससे बड़ी अपनायत से मिलते। एक दफा वो बीमार पड़ गई और जाकिर साहब से मिलने न आई तो खुद जाकिर साहब उसकी मिजाज कुर्सी को उसी की कोठरी में आए, उससे खूब बातें की। घर वाले और उनके दूसरे रिश्तेदार जाकिर साहब को मियाँ कहा करते थे। जाकिर साहब को बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी। उनकी शरारतों और शोरगुल से भी वो परेशान नहीं होते थे। वो अपनी इंतहाई मसरूफ जिंदगी में भी बच्चों के साथ रहने का वक्त निकाल लेते थे।
ان کے نزدیک ملک اور قوم کی سب سے بڑی اور قدر کے قابل دولت بچے تھے. ان کا خیال تھا کہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے اور مناسب طور پر ان کی پرورش کی جائے. بچے ہی وہ بنیاد ہیں جس پر قومی تعلیم کی نئی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے. انہوں نے بچوں کی تعلیم اور ان کی ضرورتوں کو سمجھا اور ان کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. جب مکتبہ جامعہ قائم ہوا تو یہاں سب سے زیادہ بچوں کے لیے کتابیں تیار کرنے کا کام کیا گیا. ذاکر صاحب نے اپنی عمر بچوں کو پڑھانے میں گزار دی. انہوں نے درس کے پیشے کو اس لیے چنا کہ انہیں اس کام کا شوق تھا. ذاکر صاحب نے جامعہ کے ہر کام میں بچوں کو آگے رکھا اور ان سے بڑے بڑے کام کروائے. سن 1935 میں جب دہلی میں جامعہ نگر کی عمارتیں بننا شروع ہوئی تو ان کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اس بچے کو عزت دی جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا. ذاکر صاحب کا برتاؤ کچھ ایسا تھا کہ بچے اپنے آپ پر بھروسہ کر سکیں. ان کا خیال تھا کہ بچے کی شخصیت ابھر کر سامنے آنی چاہیے, اس کے جوہر کھلنے چاہیے, اسے اپنے کام میں مزہ آنا چاہیے. بچوں کے لیے انہوں نے بہت سی مزیدار کہانیاں بھی لکھی. بچوں سے پیار کرنے والے, بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مسلسل کوشش کرنے والے اور ملک کی عوام کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرنے والے اس مخلص رہنما نے 3 مئی 1969 میں وفات پائی. جامعہ ملیہ کے احاطے میں ان کا مقبرہ موجود ہے. اب ہم دیکھتے ہیں بیٹا سبق کی وضاحت تفصیل سے. دیکھیے, اب ایک دن بکری تسلے میں دانا کھا رہی تھی. تسلا کسے کہتے ہیں؟ تانبے یا پیتل کا تشت ہوتا ہے یا تھالا ہوتا ہے. دیکھیے عام طور پہ آپ کی امی جو ہے گھروں میں آٹا وغیرہ گننے کے لیے تھالا استعمال کرتی ہیں, تو اس سے بڑا بھی ہوتا ہے, گاؤں دیہات میں بڑا بھی پایا جاتا ہے, کسی کے گھر میں چھوٹا ہوتا ہے, کہیں بڑا ہوتا ہے. تو اس طرح کا تسلا تھا اور اس میں جو ہے تانبے یا پیتل کا تشت یا تھالا ہوتا ہے, تو اس میں بکری دانا کھا رہی تھی. اب ان کے گھر میں بکریاں تھی, ہم نے سبق کے پہلے حصے میں پڑھا ہے, تو وہاں پہ جو ہے بکریاں دانا کھا رہی تھی. کچھ گھاس اور پتیاں سامنے پڑی تھیں. ذاکر صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا, انہوں نے اپنی بیوی سے کہا, آپ بکری کو کس طرح دانا دیتی ہے؟ گھاس تو زمین پر پڑی ہے. یعنی وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ دانا کیسے دے رہی ہیں, گھاس تو زمین پر پڑی ہوئی ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں, ایک اچھی سی چٹائی بچھا کر اسے بٹھائیے. دیکھیے ابھی وہ کہتے ہیں بکری کے لیے بھی اچھی طریقے سے کھانا دینا چاہیے. اچھی چٹائی بچھا کر اس کو بٹھائیے, لوٹے میں پانی لا کر اس کا منہ دھوئیے. ہم چھوٹے بچے کو کیسے کرتے ہیں, کھانا کھلانے سے پہلے اس کا منہ دھلواتے ہیں, ہاتھ دھلواتے ہیں, یا ہم خود کھانا کھاتے ہیں تو پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں, اس کے بعد ہم کھانے کو چھوتے ہیں نا. تو وہ بکری کے لیے بھی ویسے ہی کریں, لوٹے میں پانی لا کر اس کا منہ دھوئیے, تولیے سے پہنچیے, پھر تسلے میں کھانا سجا کر اس کے سامنے رکھیے. دیکھیے انہوں نے کتنا اچھا طریقہ پیش کیا اپنی بیگم کے سامنے. وہ جانور ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہمیں اسے عزت دینا ہے, اسے پیار دینا, اسے مرتبہ دینا ہے. بیگم صاحبہ اور وہاں موجود دوسرے گھر والے ہنسنے لگے. کیوں ہنس رہے ہوں گے؟ سب کو تعجب ہو رہا ہے کہ دیکھو بکری کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, وہ ایک پالتو جانور کے لیے. مگر آپ اس بات پر غور کریں تو اس میں گہرائی ہے. گہرائی سے مراد ہے گہرا ہونا, بات میں گہرائی کا پایا جانا, یعنی اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے, کوئی بات پوشیدہ ہے. کیا بات پوشیدہ ہے, کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا اچھی طرح اور سلیقے سے انجام دینا چاہیے. سلیقے سے مراد ہے خوش اسلوبی, صلاحیت سے, اچھے انداز سے انجام دینا چاہیے, چاہے وہ معمولی سا کام ہی کیوں نہ ہو. جب ہم کسی کام کو اچھی طرح سلیقے سے دل سے کرتے ہیں تو وہ کام بہت اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے. اب یہاں دیکھیے ایک ضد مل رہی ہے ہمیں, چھوٹا ہو یا بڑا, چھوٹا بڑا متضاد الفاظ ہمیں یہاں ملے ہیں یہ دونوں. اس کے علاوہ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے زمین, زمین کا متضاد لفظ ہے آسمان. ویری گڈ. اس طرح سے آپ بھی اس بات کو اپنے دھیان میں رکھیں کہ آپ چھوٹے بچے ضرور ہیں, لیکن جب آپ کوئی بھی کام کریں, چاہے آپ کی امی ابا دیتے ہیں, چاہے آپ کے ٹیچرز دیتے ہیں اسکول میں,
تو اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ کو کرنا ہے, سلیقے سے کرنا ہے, تو کام جو ہے نا بیٹا بہت اچھے طریقے سے وہ انجام پاتا ہے. اکثر بڑے آدمی سمجھتے ہیں کہ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں اور غریبوں سے ملنے اور بات کرنے میں ہماری شان گھٹ جائے گی. دیکھو بیٹا, ہم انسان ہیں اور دنیا کے تمام انسان ایک جیسے ہوتے ہیں. سب کے بدن میں وہی خون پایا جاتا ہے. ہر کوئی انسان, چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا رہے, کوئی بھی ذات پات کا رہے, لیکن آخر کو وہ انسان ہے. تو کوئی بھی اپنے سے نیچے درجے کا یا اپنے سے اونچے درجے کا نہیں ہوتا ہے, سب انسان برابر ہیں. اب یہاں لکھا ہوا ہے غریبوں سے ملنے اور بات کرنے میں ہماری شان گھٹ جائے گی. شان گھٹ جانا, عزت گھٹ جانا, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم کسی سے بھی بات کریں ہماری شان نہیں گھٹتی بلکہ ہماری شان بڑھتی ہے. لوگ ہمارے حسن سلوک سے واقف ہوتے ہیں. لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اس انسان میں گھمنڈ بالکل نہیں ہے, کسی بات پر فخر نہیں ہے. ہمیں سبھی سے محبت کرنا ہے بیٹا, اپنے سے چھوٹے لوگوں سے بھی, کم درجے کے لوگ ایسے ہم کو تصور ہی نہیں کرنا کہ کوئی ہمارے سے کم درجے کا ہے. ہمیں خود کو حقیر سمجھ کر جینا ہے. ہمیشہ ہمیں خود کو چھوٹا سمجھنا ہے, دوسروں کے سامنے خود کو حقیر سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے بہت سارے کام کرنے کے لیے. یہاں پر ہمیں لوگوں کے درجے, لوگوں کا روپیہ پیسہ دیکھ کر ان سے بات کرنے میں شرمانا نہیں ہے. تو کہتے ہیں ذاکر حسین صاحب جو تھے ان کا انداز اور ہی تھا, ایک دم الگ تھا. انداز سے مراد ہے طور طریقہ, ڈھنگ ان کا الگ ہی تھا. اور یہ انداز بیٹا آپ کو بھی اپنے اندر لانا ہے نا, میری بات کو آپ یاد رکھیے گا. جب وہ علی گڑھ سے دہلی آتے تو ان کے یہاں کی ایک غریب بڑھیا ان کے ملنے کی خبر سن کر تڑپ جاتی, بے چین ہو جاتی. اس کو ایسا لگتا کہ کب وہ جا کر ان سے ملیں. تو آگے دیکھیے, اب ذاکر بھیا آئے ہیں کہہ کر اٹھتی اور لاٹھی ٹیکتی ان سے ملنے پہنچ جاتی. یعنی اس میں اسے ان سے ملنے کی اتنی خواہش ہوتی کہ اتنی بوڑھی ہونے کے بعد لاٹھی کا سہارا لے کر ہی چلتی تھی, پھر بھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی وہ ان سے ملنے پہنچ جاتی تھی. اور ذاکر صاحب بھی ہمیشہ اس سے بڑی اپنائیت سے ملتے. اپنائیت سے مراد ہے قرابت, اپناپن, اپنے پن سے. کیونکہ وہ بھی ذاکر صاحب کا جو انداز تھا وہ اور ہی تھا. ان کے دل میں اس طرح کے تاثرات بالکل نہیں تھے کہ غریبوں سے ملنے سے شان گھٹ جائے گی. ان کا ایک الگ ہی سوچ تھی, الگ ہی طور طریقہ تھا ان کا. تو وہ اس سے بہت اپنائیت سے ملتے. ایک دفعہ کیا ہوا بچوں, وہ بیمار پڑ گئی. اب وہ ملنے کے لیے نہیں آئی. ذاکر صاحب کو یہ پتا نہیں تھا وہ بیمار پڑ گئی. تو ذاکر صاحب اس کے گھر پہنچے. کی مزاج پرسی کرنا, خیر و عافیت دریافت کرنا, خیر و عافیت پوچھنا. وہ اس کی کوٹری میں آئے. کوٹری کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا سا گھر. اور اس سے خوب انہوں نے باتیں کی. چھوٹا کمرہ یا چھوٹے گھر کو جو یہاں پہ کوٹری کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک بات آپ سمجھ لیجیے بیٹا, دنیا میں روپیہ پیسہ ہاتھوں کا میل ہے. آج ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے تو کل ہمارے پاس نہیں ہوگا. آپ کی اصل دولت جو ہے وہ ہماری انسانیت ہے, ہماری محبت ہے, ہمارا بھائی چارہ ہے. اور بیمار کی عیادت کرنا, بیمار کی مزاج پرسی کرنا ایک اچھا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ایسے اعمال بہت پسند آتے ہیں. آپ بھی یاد رکھیے, کبھی اگر کسی کی بیماری کی خبر ملتی ہے تو فوراً جا کر ان سے ملنا ہے, ان کی مزاج پرسی کرنا ہے, ان کی عیادت کرنا ہے. گھر والے اور ان کے دوسرے رشتہ دار ذاکر صاحب کو میاں کہا کرتے تھے. دیکھیے اب ان کو گھر میں میاں مخاطب کرتے تھے سب لوگ. ذاکر صاحب کو بچوں سے بڑی محبت تھی. ان کی شرارتوں اور شور و گل سے بھی وہ پریشان نہیں ہوتے. شرارت کرنا, شریر بچے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ شرارت کرتے رہتے ہیں. شور و گل کھیلتے ہیں کرنا, تو آواز آتی ہے. ہاں شور و گل کرنا, چیخ پکار کرنا, ہنگامہ کرنا. جیسے ابھی دیکھیے آپ لوگ خود کو انمیوٹ کر کے تھوڑا سا آواز کر رہے ہیں, تو پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. تو اس طرح سے شور و گل سے بھی وہ پریشان نہیں ہوتے تھے. شور و گل سے مراد ہے چیخ پکار کرنا, ہنگامہ کرنا. یعنی وہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے. ان کی خامیاں بھی دیکھ کر یا ان کی شرارتیں بھی دیکھ کر وہ برداشت کر لیا کرتے تھے. وہ اچھا مجھے بتائیے, ایک ایسی شخصیت ہے جن کی یاد میں ہم ہر سال ہمارے بھارت میں یوم اطفال یا چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے, بال دوس منایا جاتا ہے. کیا آپ ان کا نام جانتے ہیں؟ چاچا چاچا نہرو. نہرو. ویری گڈ. پنڈت چاچا جواہر نہرو.
वेरी गुड बेटा। पंडित जवाहर लाल नेहरू जो है हमारे आजाद भारत के पहले वजीर आजम थे, उनकी सालगिरह का दिन है 14 नवंबर। उसे हर साल यौम इत्फाल के तौर पर मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है हमारे भारत देश में। वेरी गुड। आपकी जनरल नॉलेज की मैं तारीफ करना चाहूंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। तो उस तरह से जाकिर हुसैन भी जो थे ये भी बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। वो अपनी इंतहाई मसरूफ जिंदगी में भी बच्चों के साथ रहने का वक्त निकाल लेते। मसरूफ जिंदगी, बहुत मशगूल जिंदगी, बहुत काम था उन्हें, फिर भी वो बच्चों के साथ रहने का वक्त निकालते। उनके नजदीक मुल्क और कौम की सबसे बड़ी और काबिल और कद्र के काबिल दौलत बच्चे थे। मुल्क और कौम, कौम से मुराद है अहले वतन, यानी हमारे कौम के, हमारे वतन के लोग, उन्हें कहते हैं हम कौम। तो उनके नजदीक मुल्क और अहले वतन की सबसे बड़ी और कद्र के काबिल, कद्र यानी इज्जत, वक़्त, अहमियत के काबिल जो है, अहमियत के लायक जो है दौलत जो थी वो कौन थी? बच्चे थे। उनका ख्याल था कि बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए और मुनासिब तौर पर उनकी परवरिश की जाए। परवरिश करना, उनको पालना पोसना, तरबियत देना, उसे कहते हैं परवरिश करना। देखिए बेटा, हमारे मुल्क की, हमारी खुद की बेशकीमत दौलत हमारे बच्चे हैं, यानी आप सभी। आज के बच्चे हैं वही कल के शहरी बनने वाले हैं। अगर आप लोगों ने तालीम हासिल की तो हमारे मुल्क और कौम का मुस्तकबिल चमक उठेगा। इसलिए आपको क्या करना है? बहुत तालीम हासिल करना है, आपको बहुत आगे बढ़ना है। बच्चे ही वो बुनियाद हैं जिस पर कौमी तालीम की नई इमारत खड़ी की जा सकती है। अब देखिए, बच्चों को बुनियाद कहा जा रहा है। बुनियाद क्या होती है? अगर कहीं पर आपने देखा होगा, अगर कहीं पर कोई नई इमारत तामीर करने का काम अगर कहीं पर शुरू होता है तो वहां पर जो है ना बेटा, पहले जमीन की खुदाई की जाती है। जमीन की खुदाई करने के बाद उनका तय होता है कितना मीटर जमीन को खोदना है, कितना फीट खोदना है, और वहां पर जो है इमारत की बुनियाद रखी जाती है, नींव रखी जाती है। इमारत का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है उसको बोलते हैं जमीन की बुनियाद या जमीन की नींव। अगर आपने देखा होगा कहीं पर कोई घर बन रहा है, कोई इमारत बन रही है, तो पहले वो लोग गड्ढा खोदते हैं और वहां पर जमीन का हिस्सा, जो जमीन, इमारत का हिस्सा जमीन के जो अंदर होता है, उसकी बुनियाद रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि अगर इमारत सिर्फ जमीन के ऊपर बना देंगे तो वो मजबूत नहीं होगी, वो जरा सा जल्जला आने पर जो इमारत गिर सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसकी बहुत गहरी बुनियाद रखी जाती है, नीचे से उसको तैयार किया जाता है और नींव रखने के बाद ऊपर उसके ऊपर इमारत तैयार की जाती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं बच्चे ही वो बुनियाद हैं जिस पर कौमी तालीम की नई इमारत खड़ी की जा सकती है। कौमी तालीम, कौम की वतनी तालीम, एक मजहब या मुल्क के लोगों को दी जाने वाली तालीम। तो बोलते हैं बच्चे, आप भी ये बात ध्यान में रखें, आप हमारे लिए बुनियाद हैं जिस पर कौमी तालीम की नई इमारत खड़ी की जा सकती है। उन्होंने बच्चों की तालीम और उनकी ज़रूरतों को समझा और उनको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की। जब मकतबा जामिया कायम हुआ तो यहाँ सबसे ज्यादा बच्चों के लिए किताबें तैयार करने का काम किया गया। मकतबा जामिया क्या है? मकतबा जामिया उस दौर में कायम किया गया था, वहां से बच्चों की किताबें शाया की जाती थी। आज भी मकतबा जामिया कायम है वहां पर दिल्ली में, और वहां से बच्चों की किताबें शाया की जाती हैं। बहुत ही मशहूर रिसाला है प्याम तालीम, जो वहां से शाया कई सालों से होता रहा है, और उस दौर में वो कायम हुआ था, तो वहाँ बच्चों की किताबें सबसे ज्यादा तैयार करने का काम किया गया। आप जानते हैं बेटा, जाकिर साहब जो हैं उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें तहरीर की हैं। बच्चों से उन्हें खास लगाव था, खुसूसी लगाव था, तो बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। आप अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको उनकी किताबें ई बुक्स पढ़ने के लिए मिलेंगी। मैंने ढूंढा रात में, मुझे भी कई सारी ई बुक्स वहां पर मिली। आप भी जाइए, टाइप कीजिए बुक्स डिटेल जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो आपको उनकी ई बुक्स का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, लिखी हुई। बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियों किताबें हैं। जाकिर साहब ने अपनी उम्र बच्चों को पढ़ाने में गुजारी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि दर्स और तदरीस के पेशे से ही वाबस्ता थे, तो उन्होंने वो काम किया। उन्होंने तदरीस के पेशे को इसलिए चुना कि उन्हें इस काम का शौक था। पेशे से मुराद होता है बेटा, तदरीस से मुराद तालीम देना और पेशे से मुराद है काम धंधा या रोजगार। देखिए कोई कोई टीचर्स या कोई ऐसे आपको मिले होंगे जिन्हें पढ़ाने का बहुत शौक होता है,
تو اس طرح سے انہیں پڑھانے کا تعلیم دینے کا بہت شوق تھا. انہوں نے اپنی مرضی سے اس پیشے کو چنا تھا کیونکہ انہیں اس کام کا شوق تھا. چلیے اب ہم آگے دیکھیں. ذاکر صاحب نے جامعہ کے ہر کام میں بچوں کو آگے رکھا اور ان سے بڑے بڑے کام کروائے. یعنی جامعہ ملیہ کے ہر کام میں انہوں نے بچوں کو آگے رکھا. سن 1935 میں جب دہلی میں جامعہ نگر کی عمارتیں بننا شروع ہوئی تو اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اس بچے کو عزت دی جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا. یعنی انہوں نے کیا کیا بیٹا, سب سے چھوٹے بچے کو جو ہے سنگ بنیاد رکھنے, عمارت کی بنیاد میں رکھا جانے والا پتھر رکھنے کے لیے چھوٹے بچے کو انہوں نے عزت دی. ذاکر صاحب کا برتاؤ, ان کا سلوک, ان کا راہ و رسم کچھ ایسا تھا کہ بچے اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگے. دیکھیے ایک استاد ہونے کی حیثیت سے میں بھی یہ بات پیش کرنا چاہوں گی کہ یا ایک ٹیچر کی حیثیت سے کہ بچے ہمارا سلوک جو ہے ہر کسی بچے سے ایسا ہونا چاہیے کہ بچے ہم پر بھروسہ کریں. ایک محبت کا سلوک, ایک کانفیڈینس ہو جائے, بھروسہ ہو جائے بچوں کو ہم پر, بچوں کے ساتھ گھل مل جانا جو ہے, ان کے ہر کام میں شامل ہو جانا, یہ ضروری ہے. تو بچے جو ہیں اپنے آپ ہم پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ بچے کی شخصیت ابھر کر سامنے آنی چاہیے. شخصیت انفرادی وجود یا جو ہستی ہوتی ہے, الگ سے جو بچے کے اندر جو ٹیلنٹ پایا جاتا ہے, جو خصوصیات پائی جاتی ہیں, وہ سب کے سب ابھر کر سامنے آنا چاہیے. اس کے جوہر کھلنے چاہیے. جوہر کھلنا, صلاحیتیں ابھر کر سامنے آنا, بچے کی خوبیاں ظاہر ہونا. تو یہ ان کے خیالات تھے اور ماشاءاللہ اسی وجہ سے جو ہے بچے انہیں بہت پیار کرتے تھے. اسے اپنے کام میں مزہ آنا چاہیے, بچوں کو اپنے کام میں مزہ آنا چاہیے. بچوں کے لیے انہوں نے بہت سی مزیدار کہانیاں بھی لکھی. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ابھی انہوں نے بہت ساری کہانیاں لکھی ہیں. بچوں سے پیار کرنے والے, 7 منٹ بچوں باقی کی, ہے. جی سر, بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مسلسل کوشش کرنے والے اور ملک کی عوام کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرنے والے. اب دیکھیں یہاں پہ بچوں کی تعلیم و تربیت یعنی پرورش کرنا, مسلسل لگاتار کوشش کرنا, اور ملک کی عوام کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرنے والے, باخبر کرنے والے. اس مخلص رہنما نے 3 مئی سن 1969 میں وفات پائی. ان کا انتقال ہو گیا. مخلص رہنما, مخلص سچے رہنما, راستہ دکھانے والے, ان کا انتقال, وفات ہونا, انتقال ہو جانا. جامعہ ملیہ کے احاطے میں ان کا مقبرہ موجود ہے. احاطے سے مراد ہوتی ہے 4 دیواری, اور مقبرہ قبر, جس پر جو عمارت قبروں پر بنائی جاتی ہے اسے مقبرہ کہا جاتا ہے. دیکھیے یہاں پر یہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے مقبرے کی تصویر ہے آپ کے سامنے, جہاں پر قبر ہے ان کی. اس طرح سے یہ سبق ہم نے یہاں پہ سمجھا. اب کچھ سوالات آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں. جس بچے کو آتا ہے وہ ریز ہینڈ کرے اور شور نہ کرے. پہلا سوال ہے, اپنے الفاظ میں بتائیے جو بھی آپ نے سبق میں سمجھا ہے. پہلا سوال ہے, ذاکر صاحب نے بکری کو دانا دینے کا کون سا طریقہ بتایا؟ ٹیچر میں بتاؤں, ایک دن بکری تسلے میں کھانا کھا رہی تھی. کچھ گھاس اور پتیاں سامنے پڑی تھی. انہوں نے کہا کہ پہلے اچھی سی چٹائی بچھائیے, اس میں لوٹے سے پانی لا کر اس کا منہ دھوئیے, تولیے سے پوچھیے, پھر تسلے میں کھانا سجا کر اس کے سامنے رکھیے. ویری گڈ. اس سے آپ کو ایک سبق حاصل ہوا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی جانور, پرندہ کوئی آپ نے اگر پالا ہے, یا آپ کے گھر میں کوئی چھوٹے بھائی بہن بھی ہیں, تو آپ کو اسی طرح سے ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. آپ کے لیے یہ ایک سیکھ ہے کہ اتنے بڑی جو شخصیت تھی وہ اتنا ادب اپناتے تھے, تو آپ کو کتنا ان باتوں کو ماننا ہے, ان باتوں کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے, دھیان میں رکھیے گا. سوال نمبر 2, کس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذاکر صاحب غریبوں سے بھی ملاقات کرتے تھے؟ ایک ٹیچر میں بولوں, ایک دن ان کے گھر پہ ایک روز بڑھیا ان کے گھر پہ آتی تھی. ایک دن وہ بڑھیا بیمار پڑ گئی تو ذاکر صاحب ان سے خود ملنے کے لیے گئے. ویری گڈ. روزانہ بڑھیا جو ہے جب بھی اس کو معلوم پڑتا کہ ذاکر صاحب آئے ہوئے ہیں, دوڑی دوڑی لاٹھی ٹکتے ہوئے ان سے ملاقات کے لیے وہ پہنچتی تھی. ایک روز ذاکر صاحب گئے تو وہ آئی نہیں, تو انہیں ایسا لگا پتا نہیں وہ بڑھیا کہاں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, خود اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے چھوٹے سے مکان پر, اس کی کوٹری پر تشریف لے گئے. اس واقعے سے آپ کو کیا سیکھ ملتی بچوں؟ بتائیے, کون سا بچہ بتائے گا اس واقعے سے کیا سیکھ حاصل ہوئی؟ غریب کو اپنے درجے سے کم نہیں سمجھنا ہے, وہ بھی اپنی درجے کے برابر ہے. ماشاء اللہ. اس دنیا میں امیر غریب کوئی نہیں ہے, سب انسان ہے, اور ہم کو سب سے یکساں سلوک کرنا ہے. اس واقعے کو سمجھتے ہوئے
آپ کو اس کو اپنی زندگی میں اپنانا بھی ہے بچوں. چلیے سوال نمبر 3 ہے, ملک اور قوم کے بچوں کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے؟ ملک اور قوم کے بچوں کے بارے میں ان کا یہ خیالات تھا کہ وہ بچوں کو پڑھاتے اور ان کے لیے اچھی اچھی ان کا کہانیاں یہ لکھتے خیال تھے. تھا کہ بچوں کی شخصیت ابھرنی چاہیے. ماشاء اللہ, بہت خوب. انہوں نے ہمیں بتایا ہے ان کا خیال تھا کہ بچوں کی شخصیت ابھر کر سامنے آئے, ان کے شوہر کھلنے چاہیے. بچے جو ہیں ہمارے ملک اور قوم کا مستقبل ہیں, ان کے لیے ہمیں جو ہے ان کی پرورش کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے. یہ سب ان کے خیالات تھے. اور میں نے بھی آپ کو بتایا, جیسے آپ ابھی اس وقت لیسن دیکھ رہے ہو میرا, تو آپ ہماری ملک اور قوم کے بچے ہو, آپ ہماری بے قیمت دولت ہو. جیسے آپ اب اس وقت گھر میں ہو کووڈ-19 کی وجہ سے, آپ کو چھٹیاں نہیں ہیں بیٹا, آپ کو اسٹڈی فرام ہوم کرنا ہے, آپ کو گھر سے پڑھنا ہے, اور جتنا وقت ملتا ہے آپ کو اپنے میں اس کو لگائیے, خود کو ترقی دینے میں اس وقت کو صرف کریں گے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 ہے, جامعہ نگر کی عمارتوں کا سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ جامعہ نگر کی عمارتوں کو سنگ بنیاد ذاکر حسین نے. رکھا. نہیں, سوچئے, ذرا غور کیجئے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ بولیے بولیے, کون بول رہا تھا ابھی؟ جامعہ نگر کی عمارتوں کا بنیاد بچوں نے رکھا. کون سے بچے نے؟ ہم نے پڑھا تھا ابھی سبق میں. جو سب کی عمر کے بچوں نے رکھا. ہاں, جو سب اس سے وقت عمر میں وہاں چھوٹا پر تھا. سب سے عمر میں چھوٹا تھا. ویری گڈ, اس بچے نے سنگ بنیاد رکھا. ویری گڈ, ذہن نشین رکھیے گا اس بات کو. سوال نمبر 5 ہے, ڈاکٹر ذاکر حسین کا مقبرہ کہاں پر ہے؟ جامعہ ملیہ کی احاطے میں. ماشاء اللہ, ڈاکٹر ذاکر حسین کا مقبرہ جامعہ ملیہ میں ہے. جامعہ ملیہ کے احاطے میں ہے. ماشاء اللہ, بہت خوب, بہت صحیح جوابات دیے آپ نے. سارے بچے جو ہے ہمارے یہاں پر بہت ذہین ہیں ماشاء اللہ, بہت اچھے جوابات دیتے ہیں. اب آپ کے لیے ایک گھر کام ہے یہاں پر, جو آپ کو کرنا ہے اور کر ہمیں گروپ میں فوٹو سینڈ کرنا ہے. دیکھیں یہاں پر, جیسا کہ ہم نے اس سبق میں پڑھا, ذاکر صاحب کو تصویریں اور طرح طرح کے پتھر جمع کرنے کا شوق تھا. ہم نے پڑھا کہ وہ تصویروں کی نقل کر کے جو ہے دوستوں کو اور بچوں کو تقسیم کیا کرتے تھے. تو آپ بھی دی گئی چیزیں جمع کرنے کی کوشش کریں گے. انہیں نیچے جو دی گئی چیزیں ہیں وہ آپ کو جمع کرنا ہے. اب کیا ہے, میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. الف ہے ڈاک کے ٹکٹ, جو ہم لفافے پر ڈاک کے ٹکٹ خرید کر لگاتے ہیں کہیں بھی خط پوسٹ کرنے سے پہلے. وہ ٹکٹ جو ہے وہ آپ جمع کریں. یہ ایک دن میں ہونے والا کام نہیں ہے. آپ کے امی ابو سے پوچھیں, ان کے پاس اگر کوئی پرانے ٹکٹ ہوں گے وہ لیں. ایک چھوٹی سی ایسی بک بنائیں, یا آپ کے پاس اگر کوئی پچھلے سال کی کوئی کاپی خالی ہوگی تو اس کے اندر آپ ڈاک کے ٹکٹ جمع کر چپکاتے جائیے. اس طرح سے اگر آپ آج سے کام شروع کریں گے تو کچھ مہینوں میں آپ کی جو بک رہے گی وہ بہت سارے ٹکٹ سے بھر جائے گی, بہت سارا آپ کا مجموعہ اکٹھا ہو جائے گا. تو یہ آپ کا پہلا کام ہے. دوسرا کام آپ کو ہے پرانے سکے جمع کرنا ہے. پرانے سکے کے لیے آپ کی امی, ابا, دادی, دادا, نانی, نانا ان سے بات کریں. ابھی کچھ سالوں میں کئی سکے تبدیل ہوئے ہیں, تو پرانے سکے جو تھے 5 پیسہ, 10 پیسہ, 20 پیسہ, 25 پیسہ, 50 پیسہ, ابھی اس وقت رائج نہیں ہے. اس وقت اور سکے نہیں چلتے ہیں. اب 1 روپے سے شروعات ہے ڈائریکٹ. پہلے ہمارے زمانے میں یہ سارے سکے ہوا کرتے تھے, تو ہم اس کو استعمال کرتے تھے ریزگاری کے طور پر. اب وہ سکے نہیں ہیں. آپ کے جو گھر میں بزرگ ہیں ان کے پاس ہوں گے, آپ ان سے شاعروں اور ادیبوں کی تصویریں یا آپ انٹرنیٹ پر سے ڈاؤن لوڈ کیجئے, اور آپ جو کچھ بھی جمع کریں ان کے بارے میں مختصر معلومات بھی لکھتے جائیں. اس طرح سے یہ گھر کام ہے, آپ کو یہ پورا کر کے واٹس ایپ پہ بھیجنا ہے. یہ سبق ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے. پھر ملیں گے. اللہ حافظ بچوں. اللہ حافظ ٹیچر.